ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ مبشر صاحب، ان سے گپ شپ کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے افریقہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام مبشر بھائی، خیریت ہے؟ اللہ پاک کا کرم ہے، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، بڑی مشکل سے آپ ہاتھ آئے ہیں ہمارے یہاں، دیکھ لیں آپ ٹائم بھی نہیں دیتے یار ہم۔ سر پاکستان میں آنے کے بعد کچھ مصروفیات تھی اچھا اور اب واپسی کینیا آئے ہیں، بیک ٹو روٹین، اب آپ کے لیے حاضر ہیں، جب کہیں جتنی بار کہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں تو چاہتا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر پکڑا جائے، لیکن آپ قابو نہیں آئے ہمارے۔ ایسا ہی ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک اور کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا رائے صاحب، پاکستانی جو بزنس مین ہیں ان کے ہاں ایک پرسیپشن ہے کہ ہماری دوڑ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گلف کی طرف ہوتی ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو وہاں پر لے جائیں، ہمارا کوئی بندہ وہاں پر چلا جائے اور ہم اپنی پروڈکٹس جو ہیں ان کو ایکسپورٹ کر لیں صرف گلف کی حد تک۔ اچھا زیادہ اور دوسرا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دوڑ جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کی طرف ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ افریقہ کے اندر کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ سب لوگ جو گلف جا رہے ہیں یا امریکہ، برطانیہ یا یورپ کے دوسرے ممالک کے اندر جا رہے ہیں، تو آپ نے ایک الگ سے نئی لائن جو ہے وہ چنی ہے کہ آپ افریقہ پہنچ گئے۔ دیکھیں مبشر بھائی، پاکستان سے بہت سے بزنس مین افریقہ کے اندر بزنس کر رہے ہیں، لیکن پاکستان سے افریقہ کی ایکسپورٹ کا وہ عمومی رویہ نہیں ہے جو گلف کے لیے ہے، جو یورپ امریکہ کے لیے ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سر فہرست ایک یہ وجہ ہے کہ ہمارا بزنس مین وہ تھوڑا سا افریقہ کے نام سے ڈرتا ہے، اور دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے افریقہ کی مارکیٹ تک جو ایکسس ہے وہ بنسبت گلف کے، بنسبت یورپ کے اس لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا اوورسیز گلف اور یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر ایک مڈل کلاس ایکسپورٹر یا ایک درمیانے درجے کا جو ایکسپورٹر ہے وہ پہلے یہ تلاش کرتا ہے کہ میرے کوئی واقف کار ان ملکوں میں ان کے ہوتے ہیں، اس کی بیس پر وہ وہاں گراؤنڈ بناتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں۔ افریقہ کے اندر کیونکہ اوورسیز نہیں ہے، یہاں پہ لیبر مارکیٹ جو ہے وہ جاب کی وہ نہیں ہے، کچھ چیدہ جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے اندر کچھ انجینئرز یا تھوڑے بہت لوگ ہیں بھی تو وہ بڑی قلیل مقدار میں ہیں، اور بڑے ان کا بھی جو سرکل ہوتا ہے بڑا محدود ہوتا ہے، کیونکہ کمپنیاں یہاں پر جو ٹیکنیکل لیبر پاکستان سے لیتی ہیں یا انڈیا سے لیتی ہیں یا سری لنکا بنگلہ دیش سے بھی لیتی ہیں تو ان کی اکوموڈیشن وغیرہ وہ کمپنی کے اندر ہوتی ہے۔ تو کچھ اس طرح کی وجوہات ہیں، پھر لیک آف نالج ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر ٹیکسز کیا ریشو ہے، یہاں پر مارکیٹ کو بیچا کیسے جاتا ہے پروڈکٹ کو، یہاں پہ بزنس کا اسٹائل کیسا ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اور لوگ جو ہے ان کا رخ کم ہے، لیکن اب ہو رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو بزنس مینوں کو لاس ہوا ہے وہ سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ آج افریقہ کی پوری مارکیٹ پہ انڈیا کا قبضہ ہے، ایون چائنا بھی پیچھے ہے، یہاں پر چائنا بھی ابھی تک پیچھے ہے، انڈیا سب سے آگے ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو ان ملکوں میں کہیں پلاسٹک کا گلاس بھی نہیں بنتا تھا۔ یہ ساری پروڈکٹ جو ہیں پاکستان اور انڈیا سے آتی تھیں، لیکن انڈیا کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہاں حکومتوں کی سپورٹ سے لوگوں کے عمومی جو ہیں وہ ایک رویے سے ان کا جو ایک یہاں کی طرف جو رجحان تھا، تو وہ رجحان جو ہے وہ اس رجحان کی وجہ سے انڈیا کو بہت اسکوپ ملا ہے۔ آج افریقہ کی مارکیٹ میں سوئی سے لے کے ریل تک وہ انڈیا سے آ رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کب آئے کینیا کے اندر خاص طور پر؟
مجھے افریقہ کی مارکیٹ میں 3 سال ہو گئے، میں زیادہ پرانا نہیں ہوں، اور لیکن یہاں پر بڑے عرصے سے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اور جو پرانے لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے بڑا اچھا وقت دیکھا ہے۔ افریقہ کی مارکیٹ کے جو ایڈوانٹیجز اگر میں آپ کو بتاؤں تو جی جی آہستہ آہستہ جو کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہیں۔ افریقہ کی مارکیٹ میں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج تھا اور اب کم ہو رہا ہے وہ یہ ہے ریٹ، پرائس۔ پرائس کے اوپر آپ کو کوئی حکومت کی، کوئی سرکار کی اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، اور اس کے اوپر صحیح ہے مارجن کا جو ریشو ہے وہ اب کئی ملکوں میں ابھی بھی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن آج سے 10 سے 15 سال پہلے یہاں پر جو مارجن تھا سر، وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا مارجن تھا۔ وہ فیصد میں نہیں تھا، وہ ٹائمز میں تھا، یعنی کہ آپ نے 100 ٹائمز روپے میں لگائیں، جی وہ آپ کو 3 ٹائم اس کو پلس کر لیں، یعنی کہ 30% 30% نہیں، 100% ملٹیپلائی بائی 3، ملٹیپلائی بائی کوئی 7، ملٹیپلائی بائی 5۔ جی 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 کوئی اندازہ ہے کہ اس وقت کینیا جو ہے اس کے اندر کتنے پاکستانی ہیں؟ کوئی آئیڈیا لگ سکتا ہے؟ میں کیونکہ کینیا کے علاوہ یوگانڈا، روانڈا، تنزانیہ ان ملکوں میں بھی جاتا رہتا ہوں، میرا چھوٹا موٹا کام ان ملکوں میں سے بھی ہوتا ہے، میں یہاں کینیا سے بھی ان کنٹریز میں مال بھیجتا ہوں۔ یوگانڈا میں کافی رہا ہوں، تو یوگانڈا میں کوئی 15,000 پاکستانی یوگانڈا میں ہیں، اور ٹھیک جو ہے ایک یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق، اور کوئی جی جی 9,000 8,000 کے قریب پاکستانی کہا جاتا ہے کہ کینیا کے اندر بھی موجود ہیں۔ اچھا کیا یوگینڈا جو ہے وہ بڑا ملک ہے کینیا سے؟ نہیں، وہ ایک تو لینڈ لاک کنٹری ہے، دوسرا یہ ہے کہ چھوٹا ہے آبادی، اور آبادی کے لحاظ سے تو چھوٹا ہے، تھوڑا ہی فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ 4-5 ملک جو ہیں وہ وزٹ کیے ہیں، جیسے کینیا ہو گیا، یوگینڈا ہو گیا، روانڈا ہو گیا، اور تنزانیہ ہو گیا، اور صومالیہ بھی شاید آپ گئے ہیں۔ اب میں صومالیہ گیا نہیں ہوں، لیکن یہ کینیا کے ساتھ اس کا بارڈر لگنے کی وجہ سے تو ہمارا لین دین ہوتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے میں نے ٹھیک ہے۔ خود ٹریول نہیں مجھے یہ کیا۔ بتائیے کہ ان ملکوں کے اندر بنیادی فرق کیا ہے، کہ یعنی کینیا، روانڈا، صومالیہ، تنزانیہ، یوگینڈا، ان بنیادی فرق کیا ہے ان ملکوں کے اندر؟ دیکھیں سب سے زبان، بنیادی جیسے فرق، زبان ہو گیا، مذہب ہو گیا، یا ان کی اپنی اکنامک سچویشن وہ کیسی ہے؟ جی ہر ملک کی اپنی اکنامک سچویشن اور اس کا انفلیشن، اس کا ڈالر ریٹ، مطلب ہر چیز الگ الگ ہے۔ ایون اگر آپ بات کریں تو کلچر میں بھی تھوڑا بہت فرق ہے، پاکستان سے بیٹھ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ سارا افریقہ ایک جیسا ہے، لیکن ایسا بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہے۔ یہاں پر ایسا ہے کہ جو مقامی زبانیں ہیں وہ تو کوئی ہر 25-30 کلومیٹر کے سرکل میں بولی جاتی ہیں، اس سرکل سے آپ باہر نکلتے ہو تو پھر آپ کو دوسری زبان جو ہے وہ ملتی ہے، وہ سننے کو ملتی ہے۔ لیکن عمومی طور پہ جو ایسٹ افریقہ کی سب سے بڑی زبان ہے، جو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں، وہ ہے یہ تنزانیہ کی بھی وہ قومی زبان ہے، اور مجھے اس کا نام یاد آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ایک زبان ہے یہاں پر جو عمومی طور پہ سمجھی جاتی ہے، ہر بندہ نہیں سمجھتا لیکن زیادہ تر لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ پھر ٹھیک یوگانڈا کے اندر جو ہے ان کی جو فرسٹ لینگویج ہے وہ انگلش ہے۔ اب اس کے اچھا ساتھ ہی بالکل روانڈا لگتا ہے، آپ روانڈا چلے جائیں وہاں کوئی انگلش سمجھے گا نہیں، وہاں آپ کو فرینچ ملے گی، آپ کو فرانسیسی زبان ملے گی، اس کا غلبہ ملے گا، وہاں کوئی اور زبان آپ نہیں، مطلب آپ وہاں جا کے گونگے ہو جاتے ہیں انگلش میں آنے کے باوجود بھی۔ اسی ہوں طرح آپ اگر صومالی چلے جائیں تو وہاں تھوڑی بہت عربی بھی سننے کو آپ کو ملے گی، کینیا ٹھیک ہے کے اندر آپ کو انگلش ملے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو سواحلی لینگویج جو ہے وہ ایسٹ افریقہ کی سب سے بڑی زبان ہے، وہ تنزانیہ سوہیلی کی، جی وہ کینیا کی سب سے قومی زبان بھی آئی تھنک، اور موسٹ آف دا ریجن یعنی کہ صومالیہ، ایتھوپیا، کینیا، تنزانیہ، یوگانڈا، روانڈا، کونگو کے کچھ کنٹریز، کونگو کے کچھ پارٹس میں، اور ایون موسٹ آف پارٹس آف کونگو سواحلی سمجھی بولی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ٹھیک ہیں ہے۔ جو نہیں سمجھتے ہوں گے، تو اور
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ اس خطے کے اندر کم از کم سروائیو کر سکتے ہیں آسانی جی سے. بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، نیکسٹ جو ان لوگوں کے مذہبی حالات ہیں، وہ مذہبی رجحان عام طور پر کیا ہیں؟ مسلم ہیں، کرسچینز ہیں، مکس اپ ہیں، اور مجموعی طور پر لوگوں کا رویہ کیسا ہے مذہبی لحاظ سے؟ مذہبی لحاظ سے تو یہ سارے کنٹریز جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایک صومالیہ کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ایتھوپیا سے لے کے کونگو تک، اور پیچھے بھی اگر آپ ملاوی سے شروع کریں اور اس طرف برونڈی، روانڈا، یوگانڈا، کینیا، اور اوپر کونگو کی طرف چلے جائیں، ساؤتھ سوڈان کی طرف چلے جائیں، تو یہ زیادہ تر سیکولر کنٹریز ہیں. اور مذہب کے حوالے سے یہاں پر کوئی کسی قسم کا آپ کو، مجھے 3 سال ہو گئے ہیں، بلکہ یہاں پر مذہبی ہم آہنگی رواداری دیکھنے کو ملتی ہے. مسلم پاپولیشن ہر کنٹری میں، جیسے آپ کہہ لیں کہ کینیا میں 24% ہے، یوگانڈا میں 15-16% ہے، تنزانیہ میں زیادہ 38-40% ہے، صومالیہ زیادہ تر مسلم کنٹری میں آتا ہے. اور ایتھوپیا میں کرسچنز کا جو ہے نا وہ مقدس مقامات ہیں بہت زیادہ. ایتھوپیا میں وہاں یورپ سے، امریکہ سے بہت لوگ اپنے مقدس مقامات کو دیکھنے آتے ہیں. ایون پھر یہاں پر ایک بڑی تعداد ہے انڈیا سے آئے ہوئے، مائیگریٹ ہوئے ہوئے پرانے لوگوں کی، اور انڈینز کی تعداد ان تمام کنٹریز میں زیادہ ہے. پھر ان کے مندر ہیں، مسلمانوں کی مساجد ہیں، چرچ ہیں. مذہبی ہم آہنگی اور مذہبی رواداری بہت زیادہ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر یہاں پر کبھی کوئی کسی قسم کا فساد نہیں ہوا. اور کلچر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کلچر کے لحاظ سے بھی سیکولر کلچر آپ کو جہاں ملے گا، جو ویسٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا ڈریس پہن سکتے ہیں، باہر اس ڈریس میں جا سکتے ہیں. یعنی صرف وہ سیکولر کلچر کاغذوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی اس کا عملی نمونہ ہے. یہاں پر آپ نے مسلم ہیں، آپ نان مسلم ہیں، آپ اپنا لباس، اپنا کھانا پینا، آپ کا لائف اسٹائل، اس کے اوپر کبھی اس چیز کو لے کر آپ پر کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا. ٹھیک ہے. تو پاکستانی ایک مسئلہ جو سب کو پیش آتا ہے نا، خاص طور پر کہ جب ہم باہر آتے ہیں تو ہمیں پاکستانی کھانے نہیں ملتے، یا اس قسم کا ٹیسٹ نہیں ملتا جو کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. تو اس صورت کے حال کے اندر اس خطے کو جو ہے وہ کیسے مطلب مینج کر سکتا ہے ایک عام بندہ، جو کہ چاہے بزنس کی صورت کے اندر آئے، چاہے ٹور کی صورت کے اندر آئے، یا چاہے کسی اور اپنا مقصد سے آئے؟ پاکستانی کھانے اصل میں پاکستان کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتے. ایون صحیح. میں کہتا ہوں کہ گلف میں بھی آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں ملتا جو کراچی میں کراچی کی بریانی کا ہے، جو لاہور میں چھولوں کا ہے، جو پشاور میں نمکین گوشت کا ملتا ہے. ہاں تو نہیں، وہ تو صحیح بات بات. یہ وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو ان تمام ملکوں کے اندر پاکستانی اور انڈین ریسٹورنٹس ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پر آپ کو اچھا فوڈ ملتا ہے. دوسرا ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کیونکہ کرسچنز کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، تو یہاں پر جو ہم مسلمان جس چیز کا گوشت نہیں کھاتے تو اس کو بالکل سیپریٹ کر کے بیچا جاتا ہے. جہاں پہ حلال میٹ بک رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کو بیچا بھی نہیں جاتا. اور باہر جن ریسٹورنٹس میں وہ ملتا ہے، باہر انہوں نے باقاعدہ لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے. تو اور ایون انڈین اور کسی پاکستانی کے ریسٹورنٹ پہ تو سوال ویسے ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جو ان کے بڑے شہر ہیں، جیسے یوگانڈا کا کمپالا ہو گیا، کمپالا، جنجا، اس طرح کے ان کے جو ٹورسٹ ایریاز ہیں یا ان کے جو کیپٹل ایریاز ہیں، اسی طرح نیروبی، ممباسا، یہاں پر آپ کو کھانے پینے کی کسی بھی قسم کی کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایون تو ایک اس چھوٹا سا ہے روانڈا، چھوٹا سا ہے روانڈا، بہت چھوٹا سا، ویل مینٹین، کرپشن سے پاک اور بہت پیسفل کنٹری ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اور وہاں پر بڑی تعداد کرسچنس کی، مسلمان کچھ ہزاروں میں ہوں گے شاید. تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ پاکستانی ریسٹورنٹ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کی جو تعلیمی لیول ہے وہ کیسا ہے؟ کہ مطلب وہ انٹرنیشنل دنیا سے کنیکٹ ہیں، یا
जैसे हमारे यहाँ परसेप्शन बनी हुई है कि अफ्रीका जो है वो बस कोई एक फलाई मखलूक टाइप ही लोग हैं, तो ये दुनिया से कनेक्ट कर पाते हैं अपनी एजुकेशन की बिना पर। अब ख़ास तौर पर 2024 के अंदर इंटरनेट और दूसरी तीसरी जो सहूलियात हैं दुनिया से कनेक्ट करने की, उसकी क्या सूरत हाल है? सर जी, यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिल्कुल आलमी मयार के मुताबिक हैं। यहाँ का बहुत अच्छी। स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है कि जिसको मैं पाकिस्तान के स्कूलिंग सिस्टम से नंबर ज़्यादा देता हूँ। जी जी। यहाँ पर आप यहाँ पर कोई डबल माइंडेड सिस्टम नहीं है। स्कूल मतलब आपका बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। यहाँ आप स्कूल में दाखिल करवाएंगे तो बच्चे ने इंग्लिश ही बोलनी है, तमाम सब्जेक्ट इंग्लिश में ही हैं। और स्कूल लेवल की जो इस तालीम है वो पाकिस्तान से ज़्यादा एडवांस्ड है। आप आ ठीक जाएँ है। यूनिवर्सिटी की तरफ, तो यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने दुनिया भर से असातिज़ा को हायर किया हुआ है। और इवन यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है कीनिया की, नैरोबी, काम्पाला में मकरेरे यूनिवर्सिटी है या दीगर यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी हैं, वहाँ पर आस-पास के कंट्रीज़ के लिए भी इन्होंने कोटा रखा होता है। जैसे काम्पाला के अंदर यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, तो उसने कोटा रखा होगा फॉरेन स्टूडेंट्स का, जिसमें कीनिया, सूडान, इथियोपिया, सोमालिया से भी लोग पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं। और इंडियंस ख़ास तौर पे उन्होंने असातिज़ा को हायर किया हुआ है पढ़ाने के लिए। और बहुत अच्छा मयार है तालीम का, और वो बिल्कुल आलमी ना सिर्फ़ मयार के मुताबिक है, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो तीतर-बटेर वाली कहानी नहीं है। यहाँ से जो बच्चा यूनिवर्सिटी पास करके निकलता है, वो इस काबिल होता है कि वो दुनिया में कहीं भी जाकर अगर कोई खिदमात सरअंजाम दे, तो वो दे सकता है। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कि सिक्योरिटी के हालात कैसे हैं? क्योंकि परसेप्शन यही है कि अफ्रीका जो है वो तो शायद वहाँ पर सारा अफ्रीका कराची है। नहीं सर, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। लेकिन जिस तरह हर मुल्क है, हर मुल्क की अपनी सिक्योरिटी, अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी, अपनी करेंसी, सब अपना-अपना है। कीनिया के अंदर आपको क्राइम रेशियो शायद थोड़ा-सा ज़्यादा मिल जाएगा, युगांडा के अंदर उससे कम मिल जाएगा, तंज़ानिया में उससे भी कम मिल जाएगा। रवांडा चले जाएँगे तो वहाँ पर तो क्राइम नाम की चीज़ ही नहीं है। वो तो इस वक़्त आपको पता होगा कि यूके ने ऐलान किया है कि असाइलम सीकर्स को वो युगांडा में रखेगा। रवांडा में रखेगा। रवांडा से असाइलम सीकर, यानी दुनिया भर से जिसको भी यूके का असाइलम चाहिए, वो अफ्रीका के महफूज तरीन मुल्क में जाएगा, वहाँ रहेगा, वहाँ से वो अपना असाइलम अप्लाई करेगा, वो है रवांडा। तो कहने के लिहाज से अगर मैं कहूँ कि सिक्योरिटी इस वक़्त जो मौजूदा सिचुएशन है वो पाकिस्तान से बेहतर है। अब युगांडा को भी देख लें आप, वहाँ पे आपको वेपन नहीं मिलेगा, आवाम के पास वेपन नहीं है। तो आप फिर इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक वेपन वाले कंट्री में और नॉन वेपन कंट्री में जो क्राइम का रेशियो है, ठीक है, स्नैचिंग है, लूट-मार है। जो ख़ास तौर पे हम एशियंस हैं, हमें यहाँ एशियंस कहा जाता है। तो हम जो एशियंस हैं, हमारे लिए ये है कि हम दिन के औकात में सारा दिन घूमते हैं, फिरते हैं, बाइक पर भी, रात में भी लोग घूमते हैं, लेकिन ये कि शाम के बाद ये एहतियात की जाती है कि आपने बाहर जाना है तो आप गाड़ी यूज़ करेंगे, और यहाँ पे कारें वग़ैरह वैसे भी बहुत सस्ती हैं। तो ये एक ठीक। एहतियात की जाती है। और अच्छा। एक जो ज़्यादा मोस्ट ऑफ क्राइम है यहाँ पर, वो स्नैचिंग का इस तरह से है कि अगर आप राह चलते मोबाइल कान से लगाया हुआ है या यूज़ कर रहे हैं, तो कोई बाइक वाला ऐसे राह चलते आपसे छीन के ले जाएगा। ये एक ज़्यादा क्राइम है। बाकी कुछ नो गो एरियाज़ हैं जहाँ पर आप शाम के बाद जाते हैं तो लुट जाएँगे, वो तो ऐसे एरियाज़ हर जगह ही होते हैं। ठीक है। अब बाकी आप आएँ गाड़ी में हैं, बाइक पर हैं, सफ़र करते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप रात को भी सफ़र कर सकते हैं। कि अब आते हैं हम अपने बुनियादी सवाल पर। बिज़नेस के हालात कैसे हैं यहाँ पर? और कौन-कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर पाकिस्तानी बिज़नेसमैन्स के लिए स्पेस मौजूद है? मुबशिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि अफ़्रीका एक बहुत बड़ा समंदर है एक्सपोर्टर्स के लिए। सिर्फ़ थोड़ी-सी हिम्मत की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक बड़ी अभी भी अच्छी मार्केट है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें मैंने आपको सर-ए-फ़हरिस्त बताया है कि प्राइस कंट्रोलिंग सिस्टम अभी वीक है। कुछ कंट्रीज़ में बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी कंट्रीज़ में आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है।
تو مینوفیکچرنگ نہ ہونے کی وجہ سے اب مینوفیکچرنگ کچھ ملکوں میں آ رہی ہے، تو تھوڑا سا ایک انہوں نے ڈیوٹیاں بڑھانے کا رجحان آ رہا ہے، گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو، انہوں نے انڈسٹریل زون بنائے ہوئے ہیں، فری زون بنائے ہیں لوگوں کو، اور ایون میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے مینوفیکچرنگ کرنی ہے ان کے لیے بھی یہ ایک بہت ہاٹ اسپاٹ ہے۔ اور صحیح ہے. پاکستانی سیکٹرز کی بات کی جائے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان سے کپڑا، پاکستان سے ادویات، پاکستان سے اس کے علاوہ برتن، اور پاکستان سے جو ہے وہ چاول فوڈ کے اندر اگر میں بتاؤں تو، اور اسی طرح پاکستان سے آپ کو اب تو خیر پاکستان میں بھی گندم کا ہے، لیکن یہاں پہ گندم بھی امپورٹ ہوتی ہے، زیادہ تر انڈیا سے آتی ہے۔ ٹھیک اور ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کو جو پاکستان کے اندر بہت بڑی بزنس کمیونٹی یوزڈ کلوتھ کی، وہ یہ کام کر رہی ہے کہ یہاں پر پاکستان سے جو پاکستان بیسڈ یوزڈ کلوتھ ہے یا دبئی بیسڈ یوزڈ کلوتھ ہے وہ یہاں پر لا کر سیل ہو رہا ہے۔ پھر گاڑیوں کے بزنس، ایک اچھی بات پاکستانیوں کا جو سب سے زیادہ نام روشن ہے وہ گاڑیوں کے کام میں ہے۔ پورے افریقہ کے اندر سب سے بڑے بڑے شو روم آپ کو گاڑیوں کے پاکستانیوں کے ملیں گے، لیکن وہ اچھا. چونکہ جی جی ایون آل آف کنٹریز ان افریقہ، تمام کنٹریز میں آپ کو جو وہیکل سیکٹر ہے اس میں پاکستانی چھائے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیونکہ اچھا. پاکستان سے تو امپورٹ ہوتی نہیں ہے، وہ جاپان سے ہوتی ہیں، تو یہ ہے کہ لیکن پاکستانی یہاں پر جو رہتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا بزنس گاڑیوں کا ہے، وہ جاپان سے گاڑیاں لاتے ہیں۔ پاکستان سے دیکھیں مارکیٹ تو بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ بہت بڑی ہے بلا شبہ، کنسٹرکشن مٹیریلز کے اندر یہاں پہ انڈیا چھایا ہوا ہے، پاکستان کے لیے اسکوپ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سیکٹر ہے میڈیسن والا، اس میں بہت کم کمپنیاں جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں، بہت کم کمپنیاں جو یہاں پر بھی ورک کر رہی ہیں، اس کے ٹھیک اندر ہے. ایک بہت بڑا آپ کے لیے اسکوپ موجود ہے۔ پھر ہوں. سرجیکل آلات کا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اچھی بات بھی ہے کہ سیال کوٹ کا جو سیکٹر ہے کھیلوں کا، وہاں سے اسپورٹس ہے. بہت کچھ یہاں پر آتا ہے۔ جی جی، اور آپ کو پتہ ہے یہ افریقہ کا جو ریجن ہے یہ فٹ بال لور ہیں یہ لوگ، بالکل ہے اور جی، اس میں پورے 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 جتنے بھی افریقہ ہے اس میں پاکستان کا فٹ بال پسند کیا جاتا ہے، اور پاکستان سے سیالکوٹ سے یہ چیزیں آ بھی رہی ہیں، اور مزید بھی اس کے اندر گنجائش موجود ہے۔ بالکل اس صحیح. کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گارمنٹس ہے، بچوں کا، بڑوں کا، لیڈیز کا، اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن مٹیریل کے اندر ایک بہت بڑا اسکوپ ہے، لیکن اس کے اندر مجھے کچھ خاص لوگ نظر نہیں آئے، جو آئے ہیں وہ لوکل سطح پر کام کر رہے ہیں۔ اور فوڈ سیکٹر کے اندر ایک اچھا وہ ہے۔ اچھا، فوڈ سیکٹر کے حوالے سے میں بتاتا جاؤں کہ کچھ پاکستانی ایسے ہیں جو یہاں پر آ کر زمینیں گورنمنٹ سے لیز پہ لیتے ہیں، بڑے بڑے 5,000 ایکڑ، 10,000 ایکڑ، اور وہ ان کے اوپر کاشتکاری کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا بزنس ہے یہاں پر فارمنگ کا، ایگریکلچر فارمنگ کا، اور لائیو اسٹاک کا لائف یہاں اسٹاک. سے۔ جی جی، پاکستانی یہاں پہ لائیو اسٹاک کا بزنس بھی کر رہے ہیں۔ مطلب میں آپ کو مکسچر بزنس بتا رہا ہوں جس کے اندر پاکستانی موجود ہیں، اس میں وہ بزنسز بھی ہیں جو پاکستان سے چیزیں آ رہی ہیں، یا پاکستانی وہاں سے آ کر یہاں بزنس کر رہے ہیں، اس میں یہ سارے بزنس ہیں۔ اور یہاں سے جو پروڈکٹ جاتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، چائے جاتی ہے، چائے امپورٹ ہوتی ہے چاہے ان کی پاکستان میں سب سے کینیا سے۔ جی، تو چائے کا بزنس بھی پاکستانی کر رہے ہیں جو یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں، اس کا آپشن یعنی مومباسا میں ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے ٹو وے اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ افریقہ کے اندر رہ کے امپورٹ بھی کریں، ایکسپورٹ بھی کریں، دونوں چیزیں ہو جی سکتی ہیں. جی 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 بالکل جی، صحیح. ایکسپورٹ بھی، ایون یہاں سے لکڑی پاکستان جاتی ہے، وہ بھی ایک اچھا بزنس ہے۔ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی، ایک 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 زیادہ. چیز ایک چیز ایک چیز کا میں ایڈ کرتا چلوں، بہت سے پاکستانی جو ہے وہ برتنوں کا بزنس بھی کر رہے ہیں، جو پاکستان سے اسٹیل کے گجرانوالہ میں تیار ہوتے ہیں، اور پلاسٹک کے برتن، اور اس طرح کا جو جتنا مٹیریل ہے اس کے اندر بھی پاکستانی بڑی اچھی تعداد میں کام کر رہے ہیں۔ اور بالکل پھر صحیح ہے. موبائل اور اس طرح کا جو ایسیسریز کا کام ہے وہ بھی یہاں پر پاکستانی ہیں، جو پاکستان سے تو امپورٹ نہیں کرتے لیکن دبئی اور چائنا سے امپورٹ کر کے کام کر رہے ہیں۔ سروسز سیکٹر جو ہے اس کے اندر آئی ٹی کی کیا صورتحال ہے کہ آئی ٹی کے لیے یہاں پر جابز ہیں،
لوگ IT سیکھنا چاہتے ہیں اور سافٹ ویئر انڈسٹری کہہ لیں اس کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے اس کے اندر؟ سر IT کے اندر اس وقت یہاں کی مارکیٹ میں پاکستانی زیرو ہے اور انڈیا چھایا ہوا ہے. جہاں پر بہت کام ہے IT کے سیکٹر میں، لیکن جابس کی صورت میں نہیں ہے. یہاں پہ انڈینز ہیں، چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ سروسز فراہم کرتے ہیں، اپنے سافٹ ویئر بنا کے کمپنیوں کو بیچتے ہیں. اب جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں پر کافی کمپنیاں اپنا بزنس اسٹیبلش کر رہی ہیں مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بھی. چھوٹی موٹی پلاسٹک کی کافی مطلب اب مینوفیکچرنگ کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. تو اس کے اندر جو اسپیسیفکلی جو میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے ای کامرس، اس کے حوالے جی سے جی کیا اسکوپ موجود ہے یہاں؟ دیکھیں IT کے حوالے سے تو میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی محنت کرنے والا ہو تو وہ اس کے لیے ایک اچھی مارکیٹ ہے IT میں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اور یہاں پر کوئی اس پیمانے پر بھی نہیں ہے IT. میں نے دیکھا ہے انڈیا سے ایک چھوٹی کمپنیاں یہاں کمپنی رجسٹرڈ کر لیتے ہیں، یہاں پر آ کے مارکیٹنگ کرتے ہیں، کمپنیوں سے کام پکڑتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اور انڈیا میں بیٹھ کے ان کا کام کرتے ہیں. وہ ایک مطلب کوئی بہت بڑے ظاہر ہے سیٹ وہ اپ یہ پر تو بھی کام نہیں ہو رہا. تو آئی ٹی انڈسٹری ساری ریموٹ انڈسٹری ہوتی ہے. جی ریموٹ تو انڈسٹری. یہ تو بات پھر اس کے صحیح اندر ہے. اگر ای کامرس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ای کامرس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت 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 اسکوپ ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی ویسے یہاں پر ای کامرس میں جی نام سے ایک وہ ہے جیسے ہماری OLX ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب بہت اسکوپ موجود ہے کیونکہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے ملک بھی 4-4 5-5 کروڑ آبادی رکھتے ہیں. تو ان کے اندر جیسے ہمارے پاس ایک یعنی بہت اچھی وہ ہے وہیکل کی جو وہیل پاک کیا نام ہے اس کا، پاک ویلز. اس ٹائپ کی کوئی ایپ نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فیس بک مارکیٹ پلیس یہاں کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اچھا، انسٹاگرام بڑا پلیٹ فارم، ٹک ٹاک بڑا پلیٹ فارم ہے. اور دراز لیول کا کوئی کام میری کوئی نظر سے اسٹور نہیں. نہیں ہے کوئی. ظاہر ہے کہ اگر دراز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ Amazon دور دور تک نہیں ہے. جی امیزون بھی میرے خیال میں کچھ کنٹریز میں وہ مطلب ڈیلیور تو کرتے ہیں لیکن یہاں سے کام نہیں کر سکتے. کافی کم کنٹریز ہیں جہاں پر کام کرتا ہے وہ. جو اچھے کنٹریز ہیں ساؤتھ جو افریقہ ہو گیا، بالکل صحیح ہے. ایجپٹ ہو گیا. جو افریقی ریجن ہے پورا، یہ کوئی بنتے ہیں جو 40 کے قریب آئی تھنک 54 ملک ہیں. 54 ملک ہیں، سوری. اچھا، تو ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کیسا ہے کہ ان کے روڈز ٹھیک ہیں؟ جیسے کہ ہمارے ہاں ای کامرس کے اندر مین بنیادی جو ہے وہ ڈیلیوری سروسز ہیں. تو ڈیلیوری سروسز یہاں پر لوکلی کیسے کام کرتی ہیں اور ان کی سروسز کا کیا یہاں پر لیول ہے؟ نہیں، یہاں پر جو ڈیلیوری سروسز ہے وہ لوکل. پہلے تو انفراسٹرکچر کا بتا دوں کہ کنٹری کے اوپر ہے. اگر آپ یوگانڈا میں ہیں تو آپ کو شہروں میں اچھے روڈ ملیں گے، کنٹری سائڈ آپ کو روڈوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے. روانڈا چلے جائیں تو ڈیولپڈ بہترین روڈ آپ کو ملیں گے. روانڈا میں چھوٹا سا ملک ہے اور رول ریگولیشن کے حساب سے، ٹریفک کے حساب سے بہت زبردست وہاں پر چیزیں ہیں. تنزانیہ میں آپ کو روڈز اچھے ملیں گے. کینیا میں روڈز کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. اور ڈیلیوری سروسز جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پر ابھی تک وہ اسی طرز پر نظام ہے، یعنی کہ بسوں کے ذریعے اور لاریوں کے ذریعے چیزیں جو ہے نا وہ مطلب یہ کمبائن اس کی شکل میں. جیسے آپ پاکستان میں کہہ لیں کہ پاکستان کی جو اپنی لاجسٹک مطلب جیسے لیپرڈ ہو گیا یا TCS ہو گیا، ان کی گاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں. یہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل سروسز جیسے DHL ہو گیا، یونائٹڈ پارسل ہو گیا، ان کی گاڑیاں تھوڑی بہت وہ تو آپ کو نظر آئیں گی. لیکن لوکل سطح پر جو ہے وہ ابھی تک وہ ٹرک اڈوں کا نظام ہے کہ ایک ٹرک میں مختلف پارٹیوں کا مال جا رہا ہے، بسوں کے ذریعے جا رہا ہے. لیکن پھر یہ بات تو صحیح ہے، پاکستان کے اندر بھی جو ہمارے یہاں لوکل بلٹی سسٹم ہے، چاہے ہم لاہور کی بات کریں، کراچی کی بات کریں یا ایون کسی بھی کاروباری مرکز کی بات کریں، تو وہاں پر بھی سسٹم جو ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے. لیکن اسپیشلی جب ہم ای کامرس کی بات کرتے ہیں تو ای کامرس کی صورت کے اندر پاکستان جیسا ملک جو ہے اس میں پاکستان پوسٹ ہے، TCS ہے، لیپرڈ ہے اور اس طرح کی مطلب کافی ساری یہاں پر کمپنیز ہیں جن کی بنا پر کام. یہاں پر بھی لوکل اس طرح کی ہے سروسز، لوکل ہیں.
ڈلیوری کے اوپر ہیں، وہ آپ کو ڈور ٹو ڈور ڈلیوری دیتی ہیں. آپ نے ایک پارسل دوسرے شہر میں بھیجنا ہو، ہیں بالکل ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مزید ضرورت ہے، کام ہو سکتا ہے. ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کے اندر بہت بڑا اسکوپ ہے ٹرانسپورٹ کے اندر، جس کے اندر آپ مسافر ٹرانسپورٹ اور گڈز دونوں کے اندر بہت اچھا اسکوپ ہے یہاں پر. بالکل صحیح. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک اور سیکٹر جو ہے کارگو یا لاجسٹک سیکٹر جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ ہم میں سے کوئی اس سیکٹر کے اندر انٹرسٹڈ ہو تو وہ بھی آگے یہاں پر کام کر سکتا ہے. جی جی بالکل بالکل اسکوپ صحیح. موجود ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر بھی یہ کہوں گا کہ کوئی بھی کام ہے وہ پہلے دن سے ہی وہ اپنی بلندی اور عروج کو نہیں چھوتا ہے. افریقہ کی مارکیٹ اس حوالے سے تھوڑی سی ٹف ہے، آپ کو شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے. تو محنت اگر کی جائے تو آئی ٹی میں اور ای کامرس میں آپ اچھا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ آتے ہیں کہ سر آپ کی جو اسپیسیفکلی فیلڈ ہے کہ بنیادی طور پر آپ نے کہا کہ میں 3 سال سے یہاں پر ہوں، تو آپ یوزڈ کلاتھ جو ہے اس سیکٹر کے اندر ہیں، جس کو ہماری عام زبان فہم کے اندر کہا جاتا ہے لنڈا. جی تو جی نیو یہ نیو لائن کلوتھ جو ہے نیو جی جی نیو کلوتھ اور یوزڈ کلوتھ دونوں میں یہاں پر امپورٹ کرتا ہوں. اور یہ ایک اچھا بزنس آج سے کچھ مہینے پہلے تک یہاں پر سچویشن بہتر تھی، لیکن ٹھیک تھوڑی سی سچویشن اب یہاں پر بھی ٹف ہے، کیونکہ آپ کو شاید اندازہ ہوگا انفلیشن اور مہنگائی یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے. اور ڈالر کی جو اڑان ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو پریشان کرتی ہے. تو کینیا کے اندر ڈالر بہت پچھلے دنوں اوپر گیا ہے، یوگانڈا میں گیا ہے. پھر ان کی ڈیوٹیز یہاں پہ گورنمنٹ اب انڈسٹری مینوفیکچرنگ کے اوپر اتنا زور لگا رہی ہے کہ انہوں نے ڈیوٹیاں بہت بڑھا دی ہیں. تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھا بزنس ہے. اگر آپ کے پاس اچھا سپلائر ہو، اچھا آپ کے پاس مٹیریل ہو، تو یوزڈ کلوتھ کا افریقہ کے اندر آج بھی اچھا بزنس ہے. بالکل صحیح ہے. تو آپ جو یہ جو خاص طور پر نیو کلاتھ اور یوز کلاتھ جو ہے وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ امپورٹ کر کے اور آگے پھر سپلائی لائن بنی ہوئی ہے. جی پاکستان سے بھی کرتے ہیں اور دبئی سے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جی جی آپ کا ٹارگٹ آڈینس کون ہوتا ہے؟ کسٹمر ہوتا ہے یا کہ ایک بزنس مین ہوتا ہے جس کو ہم B2C کہتے ہیں یا B2B کہتے ہیں، ہول سیل وغیرہ؟ B2C سوری B2B. ہم B2B لوگ ہول سیل کرتے ہیں، ریٹیل کی طرف نہیں جاتے ہیں. ریٹیل کی طرف. تو ہول سیلز کے اندر مارجنز اچھے ہیں، کافی بہتر صورتحال ہے. سرکل اچھا ہے. ریٹیل کلوتھ کے اندر جو ریٹیل ہے اس سیکٹر میں ہم کر بھی نہیں سکتے، وہ لوکل کا سیکٹر ہے. لوکل جس کام میں زیادہ ہوں اس کام میں ہمیں مارجن نہیں مل پاتا، اور اس کی جو گرپ ہے وہ اس صورت میں ہی ممکن ہے کہ آپ کا ریٹیل کا کوئی برانڈ ہو، کوئی آپ نے اچھا برانڈ پاکستان میں اپنا بنوایا ہے اور اس کی برانڈ کی آپ افریقہ کے مختلف ملکوں میں اور مختلف شہروں میں اپنی چینز کھولتے ہیں، وہ ایک بہت اچھا بزنس ہے. لیکن اگر آپ جسٹ ایک عام نارمل ریٹیلر بن کر بیٹھتے ہیں تو آپ ان کو لوکل لوگوں کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے کام. ٹھیک ہے. پاکستانی برانڈز کے فوڈ کا لیے خاص طور پر فوڈ کے حوالے سے میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ ریسٹورینٹس کا بھی اچھا بزنس ہے. اور ٹورزم آپ کو پتہ ہے کہ افریقہ جو ایسٹ افریقہ ہو گیا یا ساؤتھ افریقہ ریجن ہو گیا، یہ بہت گرین ریجن ہے. یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، یہاں پہ پہاڑیں، آبشاریں، اور یہاں آپ کو معلوم ہوگا دریا نیل بھی یہاں بہتا ہے. تو اور کلچر بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویسٹ ہے، اور یہاں بیچز ہیں، وائٹ سینڈز ہیں، اور ایک اکنامیکل وہ ہے ٹورزم پلیس ہے. تو امریکہ یورپ سے جو ٹورسٹ ہے وہ بہت زیادہ اس کا فلو ہے اس طرف، بہت زیادہ. یہاں پہ کیونکہ وائلڈ لائف ہے، آپ کو اس کا بھی اندازہ ہوگا، اور بالکل ان ساری چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. تو ٹورزم کے اندر جو ہے وہ بھی اسکوپ موجود ہے، کوئی پاکستانی اگر کرنا چاہے تو، جس میں ٹھیک ہے. ریسٹورینٹ ہو گئے، ہوٹلز ہو گئے، اور اس طرح کی. مجھے آپ نے پاکستانی برانڈز کی بات کی. پاکستان کے اندر تو جی بڑی بڑی زبردست کمپنیز جو ہیں وہ موجود ہیں. اپنا جیسے کہ کلاتھ سرکل کے اندر ہیں، شوز ہیں، اپیرلز ہیں، اور دیگر
برانڈز ہیں جیسے کہ ای کامرس کمپنیز بھی بہت زیادہ موجود ہیں اور اس طرح. تو آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پاکستانی برانڈ جو ہیں وہ جیسے فار ایگزامپل ہم بات کر رہے ہیں کہ جے ڈاٹ جو ہے وہ یہاں پر آئے اور ان کے لیے اسپیس یہاں پر موجود ہے؟ نہیں، یوں یہ اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، یہاں لائف اسٹائل ویسٹرن ہے، یہاں پہ ان اسٹچ کا یا شلوار قمیض کا تو کانسیپٹ نہیں ہے. وہ تو اور obvious سی بات ہے کہ وہ جی پاکستان جی انڈیا ویسے یہاں پر. جی، تو یہاں پر اس طرح ہے کہ پاکستانی برانڈ اگر یہاں کے کلچر کے حساب سے اگر اپنی ڈریس تیار کرتے ہیں، اور اگر لازمی نہیں ہے کہ جے ڈاٹ ہو، کوئی بھی اچھا مینوفیکچرر یا کوئی بھی اچھا سپلائر انویسٹر اگر وہ اچھی چیز پاکستان میں تیار کر کے اپنے چین، ایک پوری چین کے طور پہ کام کرتا ہے، یا ایٹ لیسٹ 2-3 بڑے بڑے اسٹور بڑی اچھی لوکیشنز پہ لے کے اگر وہ کھولتا ہے، تو اس کے اندر بہت اچھا مارجن ہے. یہاں پہ ریٹیل میں یہاں پہ ہول سیل میں اتنا مارجن نہیں ہے جتنا ریٹیل میں ہے. ایک پاکستانی ایک پروڈکٹ جو کوئی بھی ہے، عام طور پر ہمارے ہاں جتنے بھی ایکسپورٹر ہیں ان کے ہاں ایک بات جو ہے نا سرکل کے اندر ایک کہی جاتی ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں وہ کمپیٹیبل نہیں ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے. کیوں؟ ہماری مینوفیکچرنگ کاسٹ بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بجلی کے بھی مسائل ہیں، دیگر بھی ادھر ادھر کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا، اس صورت کے اندر جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان کے مقابلے کے اندر چائنا پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے آ کے، انڈیا آ جاتا ہے، ترکی آ جاتا ہے، تھائی لینڈ آ جاتا ہے، اس طرح کے ممالک آ جاتے ہیں. تو اسپیسیفکلی پاکستانی پروڈکٹس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ چل سکتی ہیں؟ کیا اتنا مارجن ہے کہ ہم پاکستانی پروڈکٹس بنا کے، چاہے وہ جس بھی قیمت پر بنتی ہوں، ان کو افریقی مارکیٹ کے اندر لا کے جو ہے وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ڈالر اور ان ساری چیزوں کے مسائل کی وجہ سے ہماری کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، چائنا بے شک ٹھیک ہے، اس کا ایک انفلوئنس ہے افریقہ کی مارکیٹ پہ، لیکن کپڑے کے اندر پاکستانی مارکیٹ کو یہ ایج حاصل ہے کہ یہاں پر لوگ اسے پسند کرتے ہیں انڈیا کی نسبت اور ترکی کی نسبت. اب ترکی کا یہ ہے کہ ابھی ایک جو لہر چلی ہے موجودہ کوئی 8-10 سال سے، تو ترکی نے افریقہ کے اندر کلوتھنگ مارکیٹ کو کافی زیادہ کیپچر کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اسٹل اتنی گنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی بھی یہاں پر بزنس کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ جگہ بھی مطلب تنگ نہیں ہے. اور میں صرف ایسٹ افریقہ کی نہیں بات کر رہا، اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں جو ابھی ان ڈیولپڈ کنٹری ہیں، تھرڈ ورلڈ تو یہ بھی ہے، لیکن کینیا یوگانڈا سے گئے گزرے ملک بھی ہیں. آپ گھانا چلے جائیں، گامبیا چلے جائیں آپ، اور اس طرح کے نائجیریا دیکھ لیں، کانگو نائجیریا. دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور برونڈی دیکھ لیں، دنیا کا غریب ترین ملک ہے. لیکن آپ کو جو ایک ہمارے افریقن بزنس سرکل کے اندر ایک بات کی جاتی ہے، وہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جو کنٹری جتنا ان ڈیولپ ہوگا، جتنا پسماندہ ہوگا، اتنا آپ کا مارجن ریشو اچھا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ڈیولپ کنٹریز میں بیٹھتے ہیں تو وہاں کی حکومتیں بھی، وہاں کے بزنس مین بھی، وہاں کمپٹیشن بھی، وہاں ریٹ کا کمپٹیشن، پروڈکٹ کا، مٹیریل کا، وہ بڑھ جاتا ہے. جبکہ ان ڈیولپمنٹ کنٹریز کے اندر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ میں کپڑے اور ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں آپ کو مارجن ملتا ہے. اور جہاں وہ تک تو اس چیز کی بات ہے کہ وہ مارکیٹ ہماری مقابلہ کرے گی یا نہیں کرے گی، تو چائنا کے مقابلے میں تو ہماری پرائسنگ ظاہر ہے مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ہماری پروڈکٹ اچھی ہے، اس وجہ سے ہم سروائیول کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو پاکستانی جو ایک جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں نے بھی جب اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے میرا آج تک شکوہ یہ پاکستان کی خاص طور پر صورتحال کے اندر کہ پاکستان سے سپلائی لائن جو ہے وہ مینٹین کرنا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگزامپل کے طور پر میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی 2 کلو کا پارسل جو ہے وہ چائنا سے امپورٹ کرنا پڑے تو وہ بھی ہمیں بیٹھے بٹھائے جو ہے پورے گلف کے اندر ایک بہت ریزنیبل اماؤنٹ کے اندر، چاہے ہم گلف کے اندر بیٹھے ہوئے چاہے ہم یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے، تو بہت ریزنیبل اماؤنٹ کے اندر وہ ہمیں مل جاتا ہے. تو لیکن پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں اگر ہم گلف کے اندر لے کے جائیں یا امریکہ یا یورپ یا دیگر ممالک کی طرف لے کے جائیں تو لگ پڑا جاتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر پاکستانی پروڈکٹس
افریقہ کے اندر کیسے ہیں؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کا سولوشن دیں ہمیں۔ سر دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر آپ چائنا سے کچھ منگواتے ہیں نا تو وہ پورے ملک میں کسی گاؤں دیہات میں بھی پہنچا دیتے ہیں. اس میں پاکستان کا کمال نہیں ہے بلکہ چائنا کا کمال ہے. یہ مسئلہ وہ ملک حل کرتا ہے جو ایکسپورٹر ہوتا ہے، جس کو اپنی چیز بیچنی ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی ہم نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا. ہماری کارگو بالکل لائن جو ہے وہ دبئی، سعودیہ یہاں تک محدود ہے. ایون اگر آپ کو یورپ امریکہ بھی پارسل بھجوانا ہے تو وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے. تو اور اس کے جو اس کی وجہ کیا ہے مہنگے ہونے کی، اور اس کے زیادہ دن لگنے کی وجوہات ہی یہی ہے کہ وہاں پر شپنگ کا اس طرح سے جال نہیں بچھا ہوا جتنا شپنگ کا جال گلف کی طرف بچھا ہوا ہے. تو اگر آپ کو کچھ چھوٹا موٹا پروڈکٹ اور اپنی کچھ کارگو کے حساب سے اپنا کچھ لا کے یہاں سیل آؤٹ کرنا ہے تو آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو پہلے پروڈکٹ دبئی بھیجنی ہوگی، دبئی سے پھر آپ کو اپنی پروڈکٹ پورٹ سے نکال کے، دبئی میں کارگو والے موجود ہیں، وہ آپ کو کینیا، یوگانڈا اور ان کنٹریز میں آپ کی پروڈکٹ ڈیلیور کرتے ہیں. اگر آپ چائنا سے یہاں پر امپورٹ کرتے ہیں تو یہ تو چائنا کا کمال ہے کہ اس نے دنیا بھر میں جال بچھا دی ہے. تو یہاں پر بھی آپ 2 کلو کا پارسل چائنا سے منگوا سکتے ہیں، کسی بھی گاؤں دیہات میں وہ پہنچا دیتے ہیں. لیکن پاکستان سے یہ سلسلہ نہیں ہے. پاکستان سے آپ کو اپنا ایک کنٹینر کارگو ہی تیار کرنا ہوگا. دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ کو دبئی یوز کرنا ہوگا. لیکن اس صورت کے اندر جب جیسے کہ اتنی ٹف سچویشن ہے کہ ہماری پروڈکٹ ہی پہلے اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، تو اس پر جب آپ لاجسٹک یا کارگو سیکٹر کے چارجز ڈالیں گے تو اس کی کاسٹ تو اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ 500 روپے والا سوٹ جو ہے وہ پھر آپ کو شاید یہاں پر پہنچ کے 1200 کا پڑے گا۔ سر بات یہ ہے کہ افریقہ کے کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ذہن آپ کو یہ رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے چھوٹا کام نہیں کرنا. نہ آپ کر سکتے ہیں چھوٹا کام، یعنی کہ آپ لیس دین 1 کنٹینر اگر کچھ کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی مارے جائیں گے. یہاں پہ بہت ٹیکسز ہیں. یہاں پہ آپ کو بزنس کرنے کے لیے جو اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے وہ ٹیمپریری طور پہ اسپیشل پاس بنتا ہے. اگر آپ پرمنٹلی جو کام کرتے ہیں تو آپ کو ورک پرمٹ لینا پڑتا ہے. آپ یہاں کے ورک پرمٹ جو ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. یوگانڈا کا 1 سال کا ورک پرمٹ آپ کے $3500 کھا جاتا ہے. اور اچھا، یہی جی کینیا کے اندر آپ کا جو 2 سال کا ورک پرمٹ ہے، بزنس ورک پرمٹ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ آپ کے آلموسٹ $5000 کھا جاتا ہے. لیکن کینیا کے اندر اور بھی ٹف ہے. آپ بزنس ورک پرمٹ بنواتے ہیں، آپ کو $1,00,000 پاکستان سے کینیا شو کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ انویسٹمنٹ یہاں کی ہے. ادروائز آپ اگر امپلائی ورک پرمٹ لیتے ہیں تو وہ اس سے بھی مہنگا ہے، وہ $9,000 کا ہے کینیا کے اندر. تو کیا اس کا کوئی شارٹ کٹ ہے کہ جب ہم ایک سمپل ورک پرمٹ جو ہے وہ اس کا ہمارا شارٹ پر شاید اس کا اتنے کا شارٹ کٹ کنٹینر نہ ہو جتنے کے اس کا جو ہے وہ شارٹ کٹ چارجز یہ ہو۔ ہے کہ اگر آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کیا آؤٹ پٹ ملتا ہے، تو اس کے لیے 3 مہینے کا ایک اسپیشل پاس لگتا ہے. اس کے اوپر آپ بزنس کر سکتے ہیں، پھر وہ رینیول ہو جاتا ہے پھر مزید 3 مہینے کے لیے. تو وہ 6 مہینے 9 مہینے آپ اس پہ بزنس کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو ورک پرمٹ لینا ہی لینا ہے. تو یہ جی، بات افریقہ کے بزنس کے لیے کوئی بھی بندہ یہ اگر یہ ذہن رکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے ذہن میں اپنے یہ خاکہ بنا لے کہ کوئی چھوٹا بزنس نہیں ہو سکتا. چھوٹے سے مراد یہ کہ کوئی 500 کلو کی کوئی پروڈکٹ بنا لوں، 1000 کلو کی بنا لوں. اب وہ سلسلہ نہیں ہے. آپ کو پورا کنٹینر ہی بنانا پڑے گا، ادروائز آپ کو جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ مہنگی پڑ جائے گی. اور یہاں پر وہ کاروبار زندہ بھی نہیں رہتا جو بہت ہی ایک لمیٹڈ اسکیل پر ہو. اس کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ ایک پراپر سپلائی لائن، پراپر آپ کو اپنی کارگو، پراپر آپ کو اپنا ایک کنٹینر بنا کے مارکیٹ میں اتارنا ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ مارکیٹ میں پاؤں جما سکیں، کچھ دن کھڑے رہ سکیں، پیچھے سے آپ کی سپلائی بھی بند نہ ہو. تو یہ اس لیول کا جو بزنس ہے وہ افریقہ میں ہو سکتا ہے. اس سے نیچے کا میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. ایک چیز جو عام طور پر ہمارے ہاں خاص طور پر جو میڈیا کے دوست ہیں وہ بہت کم بتاتے ہیں، ادار کی کیا صورتحال ہے؟ میں گلف کی صورت کے اندر چونکہ ایکسپیرینس رہا ہے ان چیزوں کا، تو وہاں پر تو وہ جو کریڈٹ ڈیز ہیں وہ 60 ہیں، 90 ہیں، 120 ڈیز ہیں. تو جو آپ کا یہ پیمنٹ ڈپ- سرکل جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول کا بزنس کر رہے ہیں. اگر آپ کا بزنس سرکل بڑا ہے تو یہاں پہ 90 دن کا جو ایک کریڈٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس طرز کا کریڈٹ نہیں ہے کہ جو
جو ختم ہو جائے یا جو مارا جائے، اس طرح نہیں ہوتا، کمپنیاں باؤنڈ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ انڈیویجولی کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں یعنی آپ انڈیویجولی، آپ کی یہاں کمپنی ہے اور آگے آپ کے کسٹمر ہیں جن کو آپ ہول سیل پر سپلائی دے رہے ہیں، یعنی آپ کے سامنے جو بزنس ہے وہ چھوٹا ہے، کہ کوئی آپ کے سامنے کمپنی نہیں ہے بڑی، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی یہاں پہ بزنس وہ کیش کا ہے. اس میں تھوڑا بہت اب ادھار ہونا شروع ہو گیا ہے، ادھار ہوتا بھی ہے، لیکن موسٹلی بزنس جو ہے وہ کیش کا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیں جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہمیں کمپنی کریٹ کرنی ہے اس ریجن کے اندر. کیا افریقہ کے کسی ایک ملک کے اندر کمپنی کریٹ کر لی جائے تو اب ہم آگے کی آگے جا سکتے ہیں؟ جیسے کہ کینیا کے اندر بیٹھ کے صومالیہ چلے گئے، کینیا کے اندر بیٹھ کے روانڈا چلے گئے، یا کینیا کے اندر ایسے کر کے اس آپ کو صورتحال ہر کو. ملک میں دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس ٹائپ کا بزنس ہے. آپ نے ایک ملک میں کمپنی کریٹ کر لی، آپ کا فزیکل بزنس اس ملک میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے کسٹمر اگر کینیا، ایتھوپیا میں ہے، صومالیہ میں ہے، یوگانڈا میں ہے، روانڈا میں ہے، کونگو میں، آپ ان کو یہاں سے بیٹھ کے بارڈر کراس ٹریڈ کے ذریعے آپ ان کو مال سپلائی کر سکتے ہو، لیکن آپ فزیکل بزنس نہیں کر سکتے. آپ کو فزیکل بزنس کے لیے ان ملکوں کے اندر بھی کمپنی بنانی پڑے گی، اور یعنی آپ کو اپنا ویئر ہاؤس رکھنا ہے، اپنی لیبر رکھنی ہے، اپنا سارا کچھ سیٹ اپ بنانا ہے، تو اس کے لیے کمپنی ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کمپنیاں موسٹلی $400-500 میں یہاں پر بن جاتی ہیں، ان کے اخراجات اتنے معنی نہیں رکھتے. اہم چیز آپ کو جیسے میں نے بتایا، امیگریشنز کا جو ہے ایک بڑا مسئلہ ہے جس میں ورک پرمٹ ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی بنا لی اور کمپنی کی صورت کے اندر آپ نے بزنس بھی سٹارٹ کر دیا اور آپ کو ورک پرمٹ جو ہے یا بزنس پرمٹ اسی کمپنی کے پروفائل پر ملنا شروع ہو جائیں؟ جی، اسی پروفائل پر ہی ملتے ہیں، لیکن وہی اسی قیمت پہ ملتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی تو جی پھر جی. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ پرائیویٹلی، یا ایسا کہنے کہ جیسے ہمارے ہاں گلف کے اندر عام طور پہ کہا جاتا ہے میں نے آزاد ویزا لے لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، وہ تو اس صورتحال کے اندر تو پھر تو بہت زیادہ پیسے لگتے ہوں گے. اس صورت میں آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہی نہیں ہے. آزاد ویزے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ کو کمپنی، ظاہر ہے ایک بندہ جب $5,000 کا ورک پرمٹ لے رہے 2 سال کے لیے، تو $500 کی کمپنی بنانے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں آتا. وہ $500 کی کمپنی پہلے بنائے گا اور 5,000 بعد میں خرچ کرے گا. دوسرا، یہاں امیگریشن کے قانون بڑے سخت ہیں، ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، جرمانہ لگایا جاتا ہے. تو اس کے ورک پرمٹ اور اجازت نامے کے بغیر بزنس کا سوچنا بھی یہاں محال ہے. کچھ کنٹریز ہیں جن کے بزنس ورک پرمٹ بہت ایزیلی، بہت سستے ہیں، لیکن وہاں بزنس کوئی اتنا خاص نہیں ہے. جیسے کہ روانڈا ایک بڑا محفوظ ملک ہے اور بڑا اچھا ملک ہے، ڈیولپ کنٹری ہے، لیکن وہ اتنا ڈیولپ ہے کہ وہاں بزنس مین بیٹھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں اتنی زبردست کیلکولیشن ہے ان کی، اتنا اچھا ٹیکسیشن کا نظام ہے کہ بزنس مین کو کچھ بچتا نہیں ہے. ان کا ورک پرمٹ جو ہے وہ $150-200 کا ہے. ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں جو ایک مطلب مسئلہ پیش آتا ہے ہمارے بزنس مین کو، وہ ہے کہ سعودیہ کے اندر بھی، ایون یورپ کے اندر بھی، ایون ادھر بھی جو وہ ہے پیمنٹ ٹرانسفر کرنا، یہ مسئلہ پیش آتا ہے. تو کیا کوئی لیگل ویز موجود ہیں، یا پھر وہی ہنڈی والا یا کوئی دوسرے تیسرے ٹیکسز سے نہیں نہیں بچنے نہیں، کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لیگل ویز موجود ہیں. آپ ٹی ٹی لگاتے ہیں یہاں بینکوں سے، اپنے بینکوں کے ذریعے، جو آپ نے بزنس ٹرانزیکشن کرنی ہے. اور اگر آپ نے نارمل ٹرانزیکشن کرنی ہے تو اس کے لیے بھی یہاں پر جس طرح دبئی میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا وہاں پر سعودیہ میں انجاز بینک ہے، اس کی برانچز ہیں، اس طرح ایکسچینج یہاں پر کمپنیز جو ہے بنی ہوئی. ایکسچینج. جی جی جی، یہاں پر بھی اسی طرح کی منی ایکسچینجرز کے پاس پیمنٹ گیٹ ویز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے آپ پیمنٹ لیگل پاکستان میں لگا سکتے ہیں. وہ کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر، اچھا، پیمنٹس کا کوئی ایشو نہیں؟ کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جی جی. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے بزنس مین بندہ کسی بھی انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے، پھر بزنس کا فیصلہ کرتا ہے. تو میں بزنس مینوں کو یہ کہوں گا کہ آپ آئیں، انوائرمنٹ کو دیکھیں، چیزوں کو سمجھیں. وزٹ ویزا کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو وزٹ ویزا نہیں مل پاتا.
تو لوگوں کا ایکسس اتنا وہ ہوتا ہے کہ مطلب ہر بندہ تو اب دبئی کا وزٹ ویزا ہے، آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی والے کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن اچھا کینیا نے وزٹ فری کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آن لائن ایک آپ کو پرفارما لینا پڑتا ہے، وہ ویزے جیسا ہی ہوتا ہے. اس میں آپ کو اپنی ریٹرن ٹکٹ، ہوٹل بکنگ، ایک یلو فیور کارڈ بنتا ہے، سب سے مین چیز وہ بنوانی ہوتی ہے سب سے پہلے پاکستان میں ویزا لینے کے لیے. یلو فیور کارڈ بنوانے کے بعد جو ہے آپ کا ویزا اپلائی کیا جاتا ہے. تو ویزے جو ہے اس کے اندر بھی لوگ ہر بندہ وہ اپلائی نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ ایک بڑی مشکل ہے لوگوں کے لیے کہ یار ویزا. جیسے آپ تنزانیہ کا لے لیں، تنزانیہ پاکستان کو بغیر انویٹیشن کے ویزا نہیں دیتا. تو ایک یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ اگر کوئی کسی کو ہوا تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. باقی یہ ہے کہ سب سے مین چیز یہ ہے کہ انوائرمنٹ کو دیکھ کے بزنس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جو مینوفیکچررز ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ بڑی اچھی جگہ ہے. یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اور ایگریکلچر ان دو سیکٹر کے اندر گورنمنٹ زمینیں دیتی ہے 99 سالہ لیز پہ، اگر آپ کا ان دو بزنس سیکٹر کے اندر کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو. اور وہ زمینیں آپ کو ملتی ہیں، پھر آپ اس حساب سے ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں انویسٹمنٹس وغیرہ کی، وہ آپ پوری کرتے ہیں. تو مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بھی آپ کو زمین ملتی ہے اور ایگریکلچر کے حوالے سے بھی ملتی ہے، تو ٹھیک اس ہے. میں ایک اچھا اسکوپ موجود ہے. ایک سوال جو اب پہلے تو خیر یہ سوال نہیں تھا، لیکن اب سوال بننا شروع ہو گیا کہ جس طرح پاکستان کے حالات ہیں، ہم باہر بھی جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی وہ نہیں، ظاہر ہے عزت والا معاملہ نہیں ہوتا. تو افریقہ کے اندر پاکستانیوں کے بارے میں اوور آل پرسیپشن کیا ہے؟ تو آپ کو کیا اندازہ ہوا ہے کہ یہاں کے لوکلر جو ہیں وہ پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. پہلی، جب ہم کسی بھی ملک کے ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو جو ہمیں پیش آتی ہے صورتحال وہ بتاتا ہوں. آپ افریقہ کے کسی بھی ملک میں لینڈ کریں گے تو آپ کا پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کے آپ سے عام روٹین سے ہٹ کے ہی آپ سے ٹریٹ کیا جائے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ افریقہ آ رہے ہیں تو شاید یہ کوئی بیکورڈ کنٹریز ہیں تو یہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایون پاکستانی لو پروفائل پہ یہاں سے ڈیپورٹ بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سے کوشچن کیے جائیں گے، آپ کو پراپر چیک کیا جائے گا. اگر انڈین ہے تو اس سے 2 سوال ہوں گے تو آپ سے 6-8 سوال ہو جائیں گے. تو یہ ایک سچویشن فیس کرنا پڑتی ہے یہاں کے پاس، کیونکہ ان ملکوں کے اپنے پاسپورٹ رینکنگ بہت اچھی ہے. پاکستانی پاسپورٹ اس وقت 100، اگر مجھے نہیں پتا 120 یا 119ویں نمبر پر ہے، تو یہ 65 نمبر پر ہے، کوئی 66 نمبر پر ہے. تنزانیہ 60 نمبر پر ہوگا. تو یہ ان کی اپنے رینکنگ تو بہت اچھی ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے. اب آ جائیں جو عمومی رویہ ہے عوام کا پاکستانیوں کے ساتھ، سر بلیو کریں بہت زبردست رویہ ہے، بہت دوستانہ، بہت ہمدردانہ، اور بہت ہی یوں سمجھیں کہ خاص طور پہ یوگانڈا اور صومالیہ کی بات کروں تو وہ لوگ پاکستانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں، پاکستانی پروڈکٹ کو بھی پسند کرتے ہیں، پاکستانیوں کو بھی کرتے ہیں. اور ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے. آپ یوگانڈا میں آ جائیں تو یوگانڈا میں آپ کو ایسے لگے گا کہ کوئی بھی راہ چلتا بندہ آپ اس کو سلام دعا کریں گے وہ آپ سے فرینک ہو جائے گا، بڑا خوش مزاج. آپ کینیا آ جائیں تو تھوڑا سا بس آپ کسی سے سوال کریں گے تو جسٹ وہ اس کا ہی جواب دے گا آپ کو. اور تنزانیہ چلے جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کی سچویشن ملے گی. لیکن اوور آل جب آپ یہاں پر کسی بھی جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑے باعزت طریقے سے پکارا جاتا ہے، باعزت طریقے سے بلایا جاتا ہے، رسپیکٹ دی جاتی ہے. عوامی مقامات پر جو ہے نا یہ رویہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. افریقی ریجن جو ہے اس کے اندر مطلب جب ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ گلف کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ انڈینز کا رویہ بڑا شاندار ہوتا ہے اور بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ میرے جیسا بندہ جو ہے وہ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ پاکستانیوں کو انڈینز کی جانب سے جو فیور دی جاتی ہے. تو یہاں پر کیا صورتحال ہے، اور خاص طور پر کون سے انڈیا کے کون سے ریجن سے یہاں پر انڈینز موجود ہیں؟ جیسے کہ کینیڈا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ آپ کو پنجابی نظر آئیں گے. گلف ہے، اس یہاں کے اندر پر سب سے زیادہ آپ کو کیرلا جیسے میں نے کے آپ لوگ نظر آئیں میں سمجھ گیا، جیسے یہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو ہے گجراتی نظر آئیں گے آپ کو، انڈیا کے گجرات سے یہاں پر لوگ. پھر دوسرے گے. نمبر پہ آپ کو انڈیا کے اردو پنجاب سے اسپیکنگ نظر ٹائپ جو ہے.
وہ بولتے ہیں میمنی زبان بولتے ہیں، جو ہمارے کراچی کے لوگ بولتے ہیں، تو وہ کراچی کی زبان بولتے ہیں، اور جی سوری میمنی زبان بولتے ہیں، گجراتی سندھی ٹائپ ہوتی ہے، پھر پنجابی بھی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو کیرلا کے لوگ ملیں گے، اور عمومی رویہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بہت بہترین ہے سر۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی آپ کا ٹائم بہت دیا۔ شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے جو بزنس مین دوست ہیں اگر آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو ہوپس ہو کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اور کیسے آپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا جائے؟ مبشر بھائی، اگر آپ کے ذریعے سے کوئی بھی شخص میرے پاس آئے گا تو انشاءاللہ ہر طرح کا تعاون، ہر طرح کی معلومات، کسی کو مطلب بنیادی ABCD بھی چاہیے ہوگی تو میں حاضر ہوں کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم انشاءاللہ۔ اور رابطے کے لیے فیس بک مینشن نہ کر دیں میری ID، اور باقی آپ کا جو ہے وہ آپ کے توسط سے کوئی بھی آئے تو موسٹ ویلکم، آپ مجھے بتا دیں تو میں انشاءاللہ رابطہ کر کے ان سے کسی کی کوئی کوئری ہے، کوئی سوال ہے، کوئی تشفی ہے، وہ انشاءاللہ پوری کر دوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بس اپنے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ میں آپ کی اجازت سے آپ کا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا، لیکن ٹھیک ہے۔ برائے مہربانی سب دوست جو ہیں وہ اس بات کا ذرا سا خیال رکھیں کہ ہر بندہ اپنی مصروفیات کے اندر ہوتا ہے، تو ڈائریکٹ جو ہے وہ کال نہ کھڑکا دیا کریں، آپ مہربانی کر کے جی اپنا میسج چھوڑ دیں۔ میسج کر کے، تو اور میں گزارش کروں گا کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے میسج کا ایز سون ایز جواب دے دیا کریں۔ جی بالکل بالکل بالکل۔